میں ناشتہ کر رہا تھا اور کچھ جیم گر گیا پیر پہ، تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو پوری جو پاؤں تھا کالا ہوا تھا، تو غور سے دیکھا تو چونٹیاں کاٹ رہی تھیں۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے پہلے تو میرے والد صاحب پیروں کی طرف کھڑے تھے، تو ڈاکٹر سے لاسٹ ٹائم انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کبھی یہ چل سکے گا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا بہادر ہے، صرف چلنا ہی تو زندگی نہیں ہوتی نا۔ میں نے محسوس کیا کہ والد صاحب کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور وہ میرے پاؤں پہ گرا۔ میرے پاؤں میں نور سنسیشن نہیں ہے، and I swear I felt it۔ امی ایک تو مجھے شاید کمپنسیٹ کرنے کے لیے نا، تو ہمیشہ ان کا ایک جملہ ہوتا تھا، تو سارے تو چنگا ہے۔ اچھا ایک زبان ہوتی ہے ماں کی اور اولاد کی، ہاں ٹھیک، واہ، ایک زبان ہوتی ہے ماں کی اور اولاد کی، اور اس زبان میں الفاظ نہیں ہوتے۔ اے ہائے، واہ جی واہ۔ جب اسپائنل انجری ہوتی ہے نا، چلنا تو کوئی معذوری ہے ہی نہیں نا۔ میرے یہاں سے لے کے اور نیچے پاؤں تک سینسیشنز نہیں ہیں۔ ٹھیک، اور سینسیشن کا مطلب ہے یہ آپ چھری سے آپ کاٹ بھی دیں جی مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ جی، یعنی میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو چونٹیاں، ہاں وہ میں چاہ رہا تھا، وہ آپ کی کتاب میں ذکر ہے، وہ پلیز ذرا بتائیں کہ مطلب میں ناشتہ کر رہا تھا اور کچھ جیم گر گیا پیر پہ، تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو پوری جو پاؤں تھا کالا ہوا تھا، تو غور سے دیکھا تو چونٹیاں کاٹ رہی تھیں۔ اچھا یہ فروٹ کی پیٹی میں کیلیں لگی ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہم پیٹی کھول جی وہ کھولے تو لگی رہ جاتی، جی اندھیرے میں کچن میں گیا تو وہ کیل اندر چھپ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میں نے دیکھا تو میرا بیڈ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اچھا پھر آپ ایک سٹیپ آگے چلیں تو سنسیشنز نہ ہونا۔ اب یہ جو میری مومنٹس، یہ جو ٹانگیں ہیں جی، اس میں میری یہ مومنٹ نہیں ہے، ٹھیک، اور یہ ٹانگ میں سیدھی کر سکتا ہوں، واپس یہاں تک نہیں لا سکتا۔ ٹھیک، میں کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن کسی کو سہارا لوں تو چل سکتا ہوں۔ اب ویکنس بڑی ہے تو مجھے 2 لوگوں کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ اچھا اس بیماری میں آپ کا یورین کنٹرول میں نہیں ہوتا، ٹھیک، آپ کو یورین نکالنے کے لیے دن میں 3 دفعہ نالی ڈال کے پیشاب نکالنا پڑتا ہے۔ یہ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، ڈیلی آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور اگر میں اب آپ کے ڈیلی وچ یہ واز دیٹ، جب وہ ایکسیڈنٹ آپ کا ہوا کون سا سال تھا؟ اٹ واز 78 جسٹ امیجن۔ پھر اس سے آگے آپ چلے جائیں تو دیر از اے پرابلم ود یور ریپروڈکشن۔ ٹھیک، 90% آف دا ڈاکٹرز ٹیل یو آپ کے بچے ہی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر ان تمام چیزوں سے بھی ایک اور اذیتناک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی کبھی بیٹھے رہیں تو ٹانگ سو جاتی ہے، جی آپ کو کتنی الجھن ہوتی ہے، صحیح، آپ کو وہ سوئیاں، ہاں ٹھیک، یہ میری دونوں ٹانگیں ہر وقت سوئیاں، ابھی بھی سوئیاں پڑ رہی ہیں، یہ مسلسل اس طرح ہو رہا تھا۔ تو جب نیا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے اسے کہا ڈاکٹر کو، میں انگلینڈ گیا علاج کے لیے، تو میں کہا تم چلو باقی میں صحیح رہوں گا، کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ختم کر دو۔ تو اس نے کہا اس کے لیے رائزوٹمی کرنی پڑے گی، جو تھوڑا بہت تمہارا چلنے کا عمل ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ اٹیمپٹ کیا تھا، اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش۔ تو پھر مجھے وہاں پہ ایک نرس تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ why don't you listen to me and do one thing۔ میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا تم اس درد سے دوستی کر لو، اس درد سے دوستی کر لو، start tolerating it۔ تو یہ میں بھول جاتا ہوں، میں نے ٹالریٹ کیا ہوا ہے، ابھی ذکر کیا تو یاد آیا تو درد بڑھ گیا۔ سو دیٹس ہاؤ میں چاہتا یہ تھا کہ، اور اس کے پیچھے بھی ایک آنسو تھا، اور جب آپ اتنے زندگی میں تیز چل رہے ہوں اینڈ یو بیکم اے پرائڈ فار یور پیرنٹس، تو مجھے یاد ہے میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، تو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے پہلے تو میرے والد صاحب پیروں کی طرف کھڑے تھے، تو ڈاکٹر سے لاسٹ ٹائم انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کبھی یہ چل سکے گا کہ نہیں، تو ڈاکٹر جنرل صاحب تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا بہادر ہے، صرف چلنا ہی تو زندگی نہیں ہوتی نا۔ تو
میں نے محسوس کیا کہ والد صاحب کی آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ میرے پاؤں پہ گرا. میرے پاؤں میں نور سنسیشن نہیں ہے, اینڈ آئی سویئر آئی فیلڈ اٹ. مجھے وہ گرم گرم آنسو لگا. اور جب مجھے لگا, دیٹ ڈے آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں ٹیڑھا ڈنگا پنگا میں چل کے دکھاؤں گا. اور پھر میں نے کاسمیٹکلی پریکٹس کی اور میرا کافی جو ہمارے انٹرنیشنل پیپرز ہوتے ہیں, ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں, وہ میرا اس میں ذکر کرتے رہتے ہیں. تو بہت سی چیزوں پہ میں نے یورین پہ کنٹرول کر لیا, میں نے پھر چلنے پہ, پھر میں نے بغیر تھا. پھر لاسٹ چیز جو میں آپ کو, لاسٹ تو نہیں لیکن ایک جب آپ کے پیروں میں سنسیشن نہ ہو تو گاڑی کیسے چلائیں گے آپ؟ جی ٹھیک. آپ سوچیں نا, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا پاؤں بریک پہ ہے کہ ایکسیلیٹر پہ ہے. اس کو ذرا امیجن کرنے کی بات ہے. بالکل ٹھیک. تو میں نے نا پھر جب میں تھوڑا بہتر ہوتا گیا تو میں نے سوچا کہ میں کل شادی بھی کروں گا تو میں ڈرائیور ہوتا تھا میرے ساتھ. تو میں کہا میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے بیوی سے کیا گپے مارنی, نئی شادی ہوگی. تو تو امی کہتی ہے کی گل ہے, کی سوچ رہے ہیں. تو امی سے تو اب اس قسم کی, میں کہا امی جی میں تسی میری شادی تو پیچھے پہ ہوگی جی, شادی کرو. میں کرنی نہیں تے نہیں کی. میں کیا میں تو گڈی نہیں چلا سکتا تے ਉਹਦੇ ڈرائیور بیٹھا ہوئے گا تے میں کی گپاں لانیاں. تو امی کہتی ایک ایڈی وڈی گل لگی ہے, تو اب ان کو پورا تو پریکٹس کرتے ہو جائے گا. اچھا یہ کہا انہوں نے کہ پریکٹس سادگی میں میں نے نا باقاعدہ گاڑی کی پریکٹس کرنی شروع, کھڑی گاڑی کے اوپر نا پریکٹس کرنی شروع کر دی, 1 2 1 2 1 2. اور دیٹ از ہاؤ میں اب کوئی تقریباً 3-4 سال یا 5 سال پہلے گاڑی چلانا چھوڑا ہے. فار اباؤٹ 38 years So you drove for like 38 years or so. I drove without sensations. اور مطلب کاغان تک میں گیا ہوں, مری تو میں اکثر جاتا تھا, بچوں کو ساتھ لے کے جاتا تھا. تو یہ جو ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کوانٹم میڈیسن کی, جی جو آپ کا نیا موضوع ہے, میرا جو موضوع ہے, تو یہ طاقتیں ادھر سے. اچھا ایک بات بتائیں, یہ ابھی آپ نے, ہم ادھر ضرور چلتے ہیں, وہ جو آنسو کی حدت جو آپ کہتے ہیں اور کہ میں نے اپنے پیر پہ محسوس کی, اس حادثے کے بعد جب آپ امی جی ہی بلاتے رہے اپنی؟ ہاں امی. تو آپ کبھی ان کے چہرے پہ دیکھتے تھے, یا وہ کبھی آپ نے سنا کہ وہ کیا دعا کرتی تھی, یا کیا آپ کو ان کی کیا یعنی فکر مندی زیادہ تھی, کیسے دیکھتی تھی وہ اس سارے سلسلے کو؟ امی ایک تو مجھے شاید کمپنسیٹ کرنے کے لیے نا, تو ہمیشہ ان کا ایک جملہ ہوتا تھا, تو سارے تو چنگا ہے. وہ شاید تو یہ بات تو ڈاکٹر صاحب وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. اچھا ایک زبان ہوتی ہے ماں کی اور اولاد کی. ہاں ٹھیک, واہ, ایک زبان ہوتی ہے ماں کی اور اولاد کی, اور اس زبان میں الفاظ نہیں ہوتے. واہ جی واہ, اس میں الفاظ نہیں ہوتے. آپ کہہ رہے ہوتے ہو اور اگلا سن رہا ہوتا ہے, وہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو.